الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو جنتی لاٹھی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جنتی لاٹھی یہ کن کو ملی اور کیسے ملی، یہ جنتی لاٹھی کیا ہے، سارے چیزوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے جتنے بھی احباب ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور اس جنتی لاٹھی کے بارے میں ضرور آپ معلومات حاصل کیجیے۔ تو یہ جنتی لاٹھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدی علی اجہوزی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود خوشبودار لکڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں اور حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی۔ یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا جو ہے عطا فرمایا۔ اس وقت آپ کو یہ مقدس عصا جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقام طوا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یعنی اس کا پورا ترجمہ یہ ہے، اور اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے جو ہے نا میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں، یعنی لاٹھی سے میرے دوسرے کام بھی نکلتے ہیں۔ تو معارب اخرى کی تفسیر جو ہے حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ الرحمہ نے فرمایا، مثلا نمبر 1 یہ ہے کہ اس کو یعنی لاٹھی کو ہاتھ میں لے کر
اس کے سہارے چلنا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے لاٹھی کے سہارے چلا کرتے تھے۔ اور دوسری جو تفسیر آپ نے بیان فرمائی ہے اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا۔ تیسری آپ نے جو تفسیر بیان کی ہے کہ دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، یعنی عصا جو ہے دن میں یعنی آپ پر سایہ کرتا تھا۔ چوتھا جو آپ نے مطلب بیان کیا ہے رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں اور بچھوؤں کو مارنا، یعنی لاٹھی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچھو اور دشمنوں کو مارا کرتے تھے۔ اور چھٹا مطلب جو ہے بیان فرمایا ہے کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا۔ تیسرا جو آپ نے مطلب بیان فرمایا ہے کہ یعنی اس سے آگے جو آپ نے مطلب بیان فرمایا ہے اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا۔ اور ساتواں مطلب آپ نے بیان فرمایا کہ بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، یعنی وہ عصا جو ہے نا پھل بھی دیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے آٹھواں مطلب صاحب تفسیر مدارک بیان فرماتے ہیں اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو اب اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا۔ 3 معجزات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا۔ انشاءاللہ ان 3 معجزات کو پھر میں اگلے ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا، یعنی لاٹھی جو ہے اژدہا بن گیا، سمجھے، عصا مارنے سے چشمہ جاری ہوا، یہ معجزہ۔ تو یہ 3 معجزات کو میں جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے عصا کے جو معجزات ہیں اس کو میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اب راشد حلیمی کو اجازت دیجیے، اور کوئی بھی سیرت کی باتیں ہوں، شریعت کی باتیں ہو، مسائل ہو یا کوئی وظیفہ ہو، آپ ہم سے ضرور کمنٹ میں پوچھیے، انشاءاللہ آپ کو میں وہ ویڈیو بنا کر کے دوں گا۔ تو راشد حلیمی کو اجازت دیجیے، راشد حلیمی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔